फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत का लफ्जी कोर्ट मार्शल कर दिया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फौजी अफसरों से खिताब में कहा, भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मंतकी तोजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी में भारत के बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मनाफी हैं। इस किस्म के बयानात भारत की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेज़ां है। भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्राउडर के खुद साख्ता रोल का नाकाम कोशिश है, वो भी ऐसे वक्त में जब खित्ते के ममालिक भारत की जारहाना और हिंदुत्व नज़रिए से तंग हैं। भारत के खुद गर्जाना और तंग नज़र बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में उसूली सिफारतकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए हैं। खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर बनाया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरहद पार बैठे दुश्मन को ललकार, कहा किसी भी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश या उसकी खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के रद्द-ए-अमल देंगे। हमारी आबादी के मराकज़, फौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफदेह और सोच से बढ़कर ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। इस पैदा होने वाली कशीदगी की असल जिम्मेदारी बसीरत से महरूम मगरूर जारे भारत पर आयद होगी, जो एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से पैदा होने वाले मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। मजीद बोले, जंगें मीडिया की बयानबाजी, दरामद शुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगें यकीन महकम, पेशा वराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारी पर एतमाद। सिंध हुकूमत सानेहा लियारी जैसे वाक़यात से निमटने के लिए इन एक्शन डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। लियारी में जांबाग अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए फ़ीकस देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का गफलत के मुर्तकिब अफसरों और मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट देगी। किसी भी अफसर की कोताही सामने आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, कराची में 588 मखदूश इमारतों का दोबारा मुआयना होगा। खस्ताहाल इमारतें गिराई जाएंगी। कमिश्नर कराची को 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों के सर्वे की जिम्मेदारी दी है। वो 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएंगे। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। मौजूदा कानून के मुताबिक जिम्मेदारों को सख्त सजा नहीं दे सकते। तहरीक इंसाफ का वफाक से कबायली इजलाह पर कमेटी ख़त्म करने का मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फाता के लिए अमीर मकाम को एक कमेटी का कन्वीनियर मुंतखब किया गया। आज दूसरी मीटिंग थी मगर हमारे फाता के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की। कमेटी बनाना वफाकी सूबाई मामलात में मुदाखलत है। 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि जम इजलाह पर कमेटी बनाए। हमने कमेटी में शिरकत की और ना आइंदा करेंगे। जम इजलाह पर कानून साजी या तजावीज़ देना सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। भारत को एक और सिफारती धचका। फेटफ और क्वाड ममालिक के बाद ब्रिक्स इत्तेहाद ने भी भारतीय दबाव को मुस्तरद कर दिया। इजलास में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की। ब्रिक्स सलामिया भारत की एक और सिफारती वाज़े नाकामी है। ब्रिक्स की ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों की मजम्मत। गजा को रियासत फ़लस्तीन का हिस्सा तस्लीम करते हैं। ब्रिक्स समिट का एलामिया जारी। ब्रिक्स समिट में ब्राज़ील, रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया और भारत शामिल। एलामिया में कहा गया, ईरान पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। गजा में फौरी गैर मशरूत सीज़ फायर का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि फ़लस्तीन में मुनसिफाना और जामे हल के जरिए देर पा अमन का हसूल ज़रूरी है।
امریکی صدر ٹرمپ کی برکس تنظیم کے رکن ممالک کو دھمکی، کہا جو ملک بھی برکس کی امریکہ مخالف پالیسیوں پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے برکس کی پالیسیوں کو امریکہ مخالف قرار دے دیا، کہا کہ آج مختلف ممالک کو ٹیرف سے متعلق خطوط ارسال کر دیے جائیں گے۔ غزہ میں اس ہفتے جنگ بندی معاہدہ متوقع ہے۔ معاہدے سے کچھ یرغمالی باہر آ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کی تمام جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا، ایران سے مستقل معاہدے کے لیے نیتن یاہو سے بات چیت کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کی تیسری پارٹی بنانے کے اقدام کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان ملاقات آج ہوگی۔ اسرائیل اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ عرب میڈیا کے مطابق دوسری اسرائیلی مذاکراتی ٹیم آج دوحہ روانہ ہوگی۔ رواں مالی سال میں مہنگائی طوفان دوبارہ پاکستان کو گھیرنے کو تیار ہے۔ آئی ایم ایف کا رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی میں بڑے اضافے کا خدشہ ہے۔ آئی ایم ایف کا رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 7.7% تک جانے کا تخمینہ۔ گزشتہ سال مہنگائی کی 4.49% رہی۔ مالی سال 2024-25 کے لیے آئی ایم ایف کی مہنگائی کا 5.1% کا تخمینہ تھا۔ پاکستان میں 3 سال قبل مہنگائی کی اوسطاً شرح 29.18% تھی۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ مالیاتی اور مانیٹری پالیسی سخت طریقے سے برقرار رکھنی ہوگی۔ غریب کے لیے علاج کرانا مزید مشکل ہو گیا۔ ایک سال میں ادویات 15.30% مہنگی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق ڈاکٹر کے کلینک 12.8% مہنگے ہوئے۔ میڈیکل ٹیسٹ کی قیمت 6.9% بڑھی۔ مولانا فضل الرحمان کی حکومتی معاشی پالیسیوں پر کڑی تنقید۔ لاہور کے تاجروں کے وفد سے گفتگو میں کہا، بجٹ میں ہر چیز کو مہنگا کر دیا گیا، غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے رہی ہے۔ حکومت کی غلط پالیسیاں غربت میں اضافہ کر رہی ہیں۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے لوگوں کو بے روزگار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جے یو آئی پوری قوت کے ساتھ تاجر برادری کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایف بی آر میں مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کی جاری اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ مینوفیکچرنگ شعبے میں ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے ویڈیو انالیٹکس پر مبنی اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ نظام سے ان شعبوں میں ٹیکس کی وصولی خودکار اور شفاف انداز سے کی جا سکے گی، جس سے حکومتی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ میرے پہ ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے۔ میں نے 1.5 سال میں ڈیمانسٹریٹ کیا، آپ کے سامنے 15 ماہ میں نے اپوزیشن کی ہر بات کو ترجیح دی ہے۔ میں نے خاص کر ہر بات کا، ہر تنقید کا جواب دیا کہ پارلیمان کو جو چیزیں حاصل ہیں وہی اسمبلیز کو حاصل ہے، تو میں اسمبلیز پہ رائٹ ٹو ریپرزنٹیشنز کو چھیننے والا شخص نہیں ہوں۔ لیکن میں کیا کروں؟ میں قید ہوں کچھ ماضی کی ان غلطیوں کا جو مجموعی طور پر کر دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف ریفرنس پر ڈٹ گئے۔ پریس کانفرنس میں کہا، کیا ان لوگوں کا دماغ درست ہے جو میرے ریفرنس پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ کوئی میرا آئینی حق سلب نہیں کر سکتا۔ اپنی آئینی حدود سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ پاناما کیس میں جسٹس آصف سعید کھوسا نے اسپیکر کو نااہلی کا اختیار دیا۔ اسمبلی احتجاج گاہ نہیں، کیا پی ٹی آئی کی ساری جمہوریت ہمارے خلاف جاگتی ہے؟ سینٹ میں تولیدی صحت کا مواد تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کے معاملے پر اختلاف۔ ممبر قائمہ کمیٹی قرۃالعین مری نے مواد سلیبس میں شامل کرنے کی تجویز دی۔ کہا، بچے انٹرنیٹ پر غلط چیزیں تلاش کر رہے ہیں، بچیوں کی شادی سے پہلے رہنمائی ہونی چاہیے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی تولیدی صحت کا مواد نصاب میں شامل کرنے کی مخالفت۔ کہا، اس وقت سے ڈریں جب خاتون ٹیچر تولیدی صحت کا مواد لڑکوں کو پڑھا رہی ہوں۔ سینیٹر خالدہ عتیب بولی، پرائمری سطح تک کے سلیبس میں تولیدی صحت کا مواد شامل نہیں ہونا چاہیے۔
ملک کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے شمالی علاقہ جات کے کئی علاقوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ ایک ہفتے میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی۔ NDMA نے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار۔ شارع فیصل، PECCH سوسائٹی، محمد علی سوسائٹی، اندھی مسلم سوسائٹی، ایڈمنسٹریشن سوسائٹی، محمود آباد منظور کالونی، صدر، مزار قائد، لیاری، کلفٹن اور اطراف میں بارش۔ شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں رمجھم۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی آج بارش کا امکان۔ امریکہ کو طوفانی بارشوں اور سیلاب نے ہلا کر رکھ دیا۔ ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے ہر طرف تباہی، مختلف حادثات میں 30 بچوں سمیت 80 سے زائد افراد ہلاک۔ درجنوں سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، نظام زندگی بری طرح مفلوج۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں CCD سے مبینہ مقابلوں میں 3 ڈاکو پار۔ گجرانوالہ میں مبینہ مقابلے میں 1 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ شیخوپورہ میں کوٹ پنڈی داس کے قریب مبینہ مقابلہ، زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت وقاص کے نام سے ہوئی۔ بورے والا میں تھانہ ساہو کی حدود میں پولیس مقابلہ، 54 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار۔ ہلاک ڈاکو سے اسلحہ برآمد، شناخت ظفر اقبال کے نام سے ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی عبدالستار بچانی انتقال کر گئے۔ وہ کافی عرصے سے علیل کراچی میں زیر علاج تھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا عبدالستار بچانی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ کہا عبدالستار بچانی کا انتقال ٹنڈو الیار کے عوام اور پیپلز پارٹی کا نقصان ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا بھی عبدالستار بچانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار۔ کارگل کے محاذ پر اپنے خون سے نئی تاریخ رقم کی، قوم کے بہادر سپوت حوالدار لالک جان کا یوم شہادت۔ دشمن کے خلاف لڑتے شدید زخمی ہوئے مگر مورچہ خالی نہ چھوڑا۔ کئی گھنٹے تک لائٹ مشین گن سے دشمن پر وار جاری رکھے۔ حوالدار لالک جان شہید کو نشان حیدر عطا کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی بہادری اور جرت کو سلام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا شہید کو خراج عقیدت۔ حوالدار لالک جان کے مزار پر تقریب، فیلڈ مارشل کی طرف سے شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے۔ پاک فوج کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ میجر جنرل سعید امتیاز حسین گیلانی مہمان خصوصی تھے۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایرانی میزائل کم از کم 5 اسرائیلی فوجی اڈوں پر گرے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا انکشاف۔ ریڈار ڈیٹا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے شمالی اور وسطی اسرائیل میں 6 فوجی اڈوں کو براہ راست نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے عائد کردہ سخت سینسرشپ کے باعث ان حملوں کی خبر سامنے نہیں آنے دی گئی۔ ٹیلی گراف کے مطابق مجموعی طور پر 6 ایرانی میزائلوں اسرائیلی فوج کے 5 اڈوں پر گرے، جن میں 1 ایئر بیس، 1 انٹیلیجنس بیس اور 1 لاجسٹک بیس بھی شامل ہے۔ ایران کے حملوں میں تلنوف ایئر بیس، کلیات انٹیلیجنس بیس اور شمالی اسرائیلی کیمپ پر زیپوریت آرمر اینڈ ویپنز پروڈکشن بیس سمیت دیگر اڈے نشانہ بنے۔ فاسٹ بولر حارث رؤف انجری کا شکار ہو گئے، امریکہ کی میجر لیگ سے باہر ہو گئے۔ فاسٹ بولر حارث رؤف ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے۔ حارث رؤف انجری کی وجہ سے میجر لیگ کرکٹ کے بقیہ میچز نہیں کھیل سکیں گے۔ ٹیم سین فرانسسکو یونیکارنز نے حارث رؤف کی جگہ نیوزی لینڈ کے بین لسٹر کو شامل کر لیا۔